حسبنا و نعم الوکیل۔ معزز ہمارے ساتھی حضرات، ہمارے ساتھی، ہماری آواز کی نمائندگی کرنے والے آپ سب کو دوبارہ السلام علیکم۔ آج کی پریس کانفرنس گزشتہ روز جو واقعہ پیش ہوا ہے چشمہ چوزئی میں، جن کی عوام پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا۔ اچھا، اس تمام صورتحال کے لیے اتوار کا دن جو ہے منتخب کیا گیا، جیسے کہ آپ لوگوں کو علم ہے، اور صبح اذان ہونے کے ساتھ ہی ہزاروں کی تعداد میں نفری، جبکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں تقریباً لگ بھگ 6 سے 7 ہزار کی نفری چشمہ چوزئی میں گھسی ہے، اور تمام کوئٹہ کے مزرعہ وغیرہ بیگار ہو رہے تھے تقریباً 4-5 دن سے۔ تو یہ جیسے گھسے ہیں، اس کے بعد تو آج کی پریس کانفرنس سے ہم نے یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھی کہ کل سوشل میڈیا پہ چند افراد جو قومی تعصب رکھتے ہیں، انہوں نے ایک منفی پروپیگنڈا شروع کیا۔ منفی پروپیگنڈا انہوں نے کیا شروع کیا کہ کسی نے کہا جی یہ مہاجرین کے خلاف آپریشن ہے۔ تو میرا تو حکومت سے یہ سوال ہے، جنہوں نے بیان جاری کیا ہے کہ مہاجرین کے خلاف اگر یہ آپریشن ہے تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں نفری کی کیا ضرورت ہے، ATF کی کیا ضرورت ہے؟ تمام علاقے کو محاصرہ کیا ہوا تھا، ہمارے خواتین، ہمارے بچے، ہمارے جوان، ان کو بے دردی سے سر میں گولیاں ماری گئی ہیں، اور جبکہ اس پورے علاقے کو آج میں کہتا ہوں، میں بالکل فورسز کے ساتھ جاتا ہوں، سرچ کر لیں، اگر سبزی کاٹنے والی چھری کے علاوہ وہاں کچھ ملا تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ دوسری بات، جیسے ہی یہ واقعہ کا ہمیں پتہ چلا، 3-4 دن سے ہم لوگوں کو تھریٹ بھی کیا جا رہا تھا، اور وہاں کے بارش مطلب جو وہاں کے ملک تھے ان کو تھانے بلایا گیا کہ جی آئے جی آپ کو AC صاحب بلا رہے ہیں، آپ آ جائیں۔ جب وہ تھانے گئے، ایئرپورٹ تھانے، تو ان کو ہتھکڑی میں AC صاحب کے پاس لے جایا گیا۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ہتھکڑی تو جس پہ FIR کٹی ہو یا کوئی مجرم ہو یا ملزم ہو، اس کو آپ ڈال کے عدالت میں پیش کر سکتے ہیں، تھانے سے ہتھکڑی ڈال کے AC صاحب کے پاس پیش کی لیتے ہیں۔ بہرحال بہت بڑی تعداد میں مشینری وہاں جب نکلی تو ان افراد نے میرے سے بھی رابطہ کیا، میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ جائیں، ان کو محنت افزائی کریں کہ خدا ہم چند گھنٹوں میں یا 1 گھنٹے میں یا 1 دن کے نوٹس میں ہم اپنے گھر کا ساز و سامان، اپنی بیوی بچوں کو ہم بھی لے جا نہیں سکتے ہیں۔ تو وہاں کے بزرگوں نے، وہاں کے افراد نے قرآن ان کو پیش کیا، اور جو نام نہاد اس زمین کے مالک بنے ہوئے ہیں وہ افراد فورسز کے ساتھ تھے، اور ہمارے جتنے نوجوان یہاں شہید ہوئے ہیں، جتنے بھی زخمی ہوئے ہیں، انشاءاللہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ جائے گی۔ تمام اس یہ جو ڈولہ ہے جو زمین پہ قابض ہونا چاہتا ہے، انہوں نے وہ گولیاں ماری ہیں بچوں کو۔ چشمدید گواہ ہمارے پاس ہیں، پولیس نے کوئی گولی نہیں چلائی ہے، پولیس نے ہوائی فائرنگ کی ہے، اور تمام گولیاں جو لگی ہے وہ ہمارے ان کو یہ سویلین جو اس علاقے کے لوگ تھے انہوں نے ماری ہیں۔ ایک ایک گھر کی نشاندہی کرتے رہے ہیں، انشاءاللہ وہ گواہ سب میڈیا کے سامنے بہت جلد پیش کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے واقعہ شروع ہوا ہم نے احتجاج شروع کیا۔ احتجاج جب ہم نے شروع کیا تو پہلے تو بریلی کسٹم پہ تھا، اس کے بعد جب ہماری دوسری ڈیڈ باڈی بھی ہمارے حوالے نہیں کر رہے تھے، ہم سول اسپتال سے زبردستی لے کے آئے ہیں۔ دوسرا ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہم نے احتجاج شروع کیا ایئرپورٹ روڈ میں۔ ایئرپورٹ روڈ پہ احتجاج شروع کیا جو تقریباً صبح 10 بجے کے بعد سٹارٹ ہوا، تقریباً 4 بجے تک جاری رہا۔ اس صبح 10 بجے سے 4 بجے تک کسی سرکاری نمائندے، کسی عوامی نمائندے، کسی نے بھی ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا۔ دنیا جہاں کے لوگ آتے رہے اظہار یکجہتی کے لیے، جس میں ہمارے بلوچ، پشتون، پنجابی، تمام اقوام کے لوگ آئے، آج بھی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو 4 بجے کے بعد ہمیں اطلاع دی گئی کہ بھائی مذاکراتی ٹیم آپ لوگوں کی طرف آ رہی ہے۔ ہم نے کہا بالکل بھائی آ رہے ہیں، ہم تو ایک پرامن احتجاج پہ بیٹھے ہیں، بالکل آ جائیں۔ تو اچانک جی ہمارے اوپر تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں آنسو گیس کے شیل برسائے گئے، بیلٹس گنز کا استعمال کیا گیا، جس کی زخمی ہمارے پاس موجود ہے، بیلٹ گنز کا استعمال کیا، جبکہ ہم انڈیا کی فوج کو لعنت ملامت کرتے تھے کہ وہ کشمیر کے جو مجاہدین ہیں، کشمیر کی جو عوام ہے اس کے اوپر بیلٹ گنز کا استعمال کرتے ہیں۔
کل ہمارے پرامن احتجاج کے بیلٹ گنز کا استعمال کیا گیا۔ بہرحال اس علاقے کی وضاحت میں کروں گا آپ کے لیے۔ اس علاقے میں ہماری خلجی قوم 40-50 سال سے آباد ہے۔ ملنگ باغ کے نام سے بھی یہ علاقہ جانا جاتا تھا، چشمہ شزی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ علاقہ۔ تقریباً 700 کے قریب گھر وہاں موجود ہیں، 700 کے، اور ان کا 8 سال پہلے بھی ایک جھگڑا ہوا تھا، اس میں ان سب کی ضمانتیں میں نے کی تھی۔ 8 سال سے یہ کیس چلا آ رہا تھا، 8 سال سے جو ہے یہ لوگ کیس لڑ رہے تھے۔ تو لاسٹ ایئر جو ہے ہائی کورٹ نے ایک دفعہ ان کے حق میں فیصلہ کیا، پھر وہ اپیل میں گئے تو ان کے حق میں فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد ہمارے لوگوں کو اطلاع نہیں ملی کہ فیصلہ آپ کے خلاف آیا ہے۔ اچانک نوٹس آیا اے سی صاحب کا، جس پہ بھی نوٹس آیا، تو اس کے بعد پھر ایک اسٹے بھی لیا گیا۔ یہ 4 پورشن میں زمین ہے، یہ میں آپ کو وضاحت کروں۔ ایک پورشن کا اسٹے لے لیا گیا، وہ اسٹے بھی ان کو پیش کیا گیا۔ اس کے بعد جو اتوار کا دن انہوں نے چنا، اس میں صرف یہی تھا کہ ان کی رسائی عدالت تک نہ ہو، ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو، تمام افسران چھٹی پہ ہو، اسمبلی ہال بند ہو، گورنر ہاؤس بند ہو، اور تمام بازار بند ہو۔ اور یہ جو پورا مافیا اس ہمارے جو یہ زمین ہے جس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس مافیا کے تو ہم معلومات ہم نے ساری لے لی ہے کہ کون کون اس میں شامل ہے۔ بہرحال جو ہمارے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں، جو اس پورے معاملے کو لیڈ کر رہے ہیں، مانا ہمارے پشتون ہی ہیں، ان کو صرف میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، ان کے آباء و اجداد ہمارے لیے محترم تھے۔ ان کے آباء و اجداد تمام کوئٹہ کی عوام کو صدیوں سے شیلٹر دیتے آئے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد کا جو کردار کوئٹہ کی عوام کے لیے، بلوچستان کی عوام کے لیے رہا ہے، وہ کردار ناقابل فراموش ہے۔ ان افراد سے مطلب میری گزارش ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی ذرا آپ ہسٹری پڑھ لیں کہ جنہوں سے آج تک کوئی کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی۔ آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، ذرا اپنے گریبان میں چھان لیں۔ ابھی ہمارا احتجاجی، ہمارے عزیز و قریب احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بلیری پہ اور لاشوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابھی ہم جا کے اس دھرنے میں بھی شریک ہوں گے۔ پرامن دھرنا ہے، اور دھرنا کا انصاف جاری ہے۔ کل بھی ہم نے اپنی ڈیمانڈ رکھی تھی کہ جن لوگوں نے ہمارے جوانوں کو قتل کیا ہے، جو فورسز کے نہیں ہیں، نہ کسی بھی فورس کے نہیں ہیں، وہ اس زمین کے خود ساختہ مالک ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے ہمارے بچوں کو سروں کے اندر۔ جو بچہ کل ایک شہید ہوا ہے، ایک شہید کی میں بات کر رہا ہوں، وصل نام کا، پچھلے جمعے کو اس کی شادی ہوئی تھی۔ آپ سوچیں کہ اس کے ماں باپ اور ہم بھی کیا گزر رہی ہوگی۔ دیگر زخمی تقریباً 24-25 افراد زخمی ہیں۔ خواتین پہ بے انتہا تشدد کیا گیا۔ خواتین قرآن اٹھا کے کہتی رہی ان کے آگے کہ خدا نہ ہمیں ٹائم دے، قانون کے ہم بالکل احترام کرتے ہیں۔ عدالتی نوٹس کا بھی یہ اصول ہوگا، آپ صفائیوں کو پتہ ہوگا کہ بھائی ایک دفعہ آپ نوٹس دیتے ہیں، دوسری دفعہ نوٹس دیتے ہیں، تیسری دفعہ آپ نوٹس دیتے ہیں، اس کے بعد آپ چسپاندگی کرتے ہیں ان کے۔ یہ آپ نہیں کرتے کہ آپ ہزاروں کی نفری لے کے اور عوام کے املاک کو آپ تہس نہس کریں، ان پہ تشدد کریں اور ان کی خواتین کو ذلیل کریں، ان کے بچوں کو گولی ماریں۔ میرے تک یہ معاملہ اگر پہلے آیا ہوتا، صرف ڈی سی صاحب یا اے سی صاحب یا کوئی بھی آفیشل مجھے صرف نوٹس بھجوا دیتا کہ یہ مسئلہ ہے، تو میں فوراً ان کو جا کے بولتا کہ یار ٹائم ہمیں کچھ دے دیں اور ہم اپنا سامان وغیرہ شفٹ کر سکیں۔ بہرحال یہ کیس جو ہائی کورٹ کے کیس کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی 40-45 افراد کا کیس تھا، اور یہاں جو آبادی ہے تقریباً 600 سے زائد گھروں پہ مشتمل ہے۔ آپ سوچیں کہ چند افراد اگر کیس کو ہارے ہیں، دوبارہ انہوں نے اپیل لگائی ہے، نیا کیس بھی لگایا ہے، تو 40-45 افراد کی آڑ میں پوری کی پوری آبادی کو اجاڑنا یہ کہیں کی انسانیت نہیں ہے۔ کوئی قانون یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ جو ہے، رات کو بھی میں گیا تھا، جو کیا نام ہے تدفین کا معاملہ چل رہا تھا، پھر ہمارا مشورہ یہی آیا کہ نہیں احتجاج ہوگا۔
چاہے یہ ہمارے مردے خراب بھی ہو جائیں، احتجاج کا دائرہ ہم وسیع کرتے رہیں گے۔ باقی نوٹس حکام اعلیٰ لین کے بیلیٹنس کے اختیار استعمال ایک پرامن احتجاج پہ کیوں کیا گیا؟ کیوں مذاکرات کی راہ نہیں اپنائی گئی؟ اور دیگر میرا تمام اقوام سے میری گزارش ہے، دیکھیں آپ بھی مختلف اقوام کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام اقوام سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ نفرتیں نہ پھیلائیں، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ آپ پیش کریں سوشل میڈیا پہ۔ سوشل میڈیا کی کل پوری ٹیم ریڈی رکھی ہوئی تھی، یہ جو زمین پہ قبضہ کرنے والے ہیں، ہمارے صحافی جمال ترکے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، آپ لوگوں کے ساتھی بھی تھے، پریس کلب میں بھی تھے، سینئر ایک صحافی، ان پہ بڑا شدید تشدد کیا گیا، ان سے موبائل چھین لیے گئے اور بڑا ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا۔ پھر آدھی رات کو جب میڈیا کی طاقت ہے، میڈیا پہ جب یہ خبر گردش کرنی رہی تو پھر ان کو چھوڑا گیا۔ اور دوسرا تو میں مطلب ہماری جو ابھی موجودہ حکومت ہے، میرا خود بھی نون لیگ سے تعلق ہے، یا ہمارے نون لیگ کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر میاں صاحب ہوتے اس وقت وزیر اعظم کی سیٹ پہ تو ہماری ایک ہوپ ہوتے ہیں۔ مرکزی قیادت کو بھی ہم نے یہی کہا ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر یہ کیا مسلط کر دیا ہے کہ نہ کارکن کی سنی جاتی ہے، نہ عہدیدار کی سنی جاتی ہے، تمام کے تمام نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے، تمام کے تمام نون لیگ کے یوتھ، نون لیگ کے سینئر ساتھی تمام کے تمام میرے دفتر میں بیٹھے رہتے ہیں کہ جی آپ مرکز سے بات کریں، تو مرکز تک تو ہماری رسائی ہونے ہی نہیں دیتے ہیں، آپ کیوں کے توسط سے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات کہ ہماری واحد ہوپ اس ٹائم، ہماری واحد امید آپ میڈیا کے توسط سے جنرل عاصم منیر صاحب ہیں۔ نہ ہم کسی کو اپیل کرتے ہیں، نہ کسی کو اپیل کرنے کے حق میں ہیں۔ جنرل صاحب سے تو ہم سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ آپ نے کیسے ہم پہ بلوچستان پہ کون سا ٹولہ مسلط کر دیا ہے، نہ ہماری جان محفوظ ہے، نہ ہمارا مال محفوظ ہے، نہ ہمارے بال بچے محفوظ ہیں، نہ ہماری سانسیں محفوظ ہیں۔ خدا را اس عذاب سے ہماری جان چھڑائیں، خدا را ہماری جان و مال کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ ایک آپ ہی ہماری ہوپ ہے، آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں، آپ سے ہی ہم اپیل کرتے ہیں۔ کچھ شرپسند افراد، تعصب پسند افراد خلجی قوم کو ملک بدل کرنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سوشل میڈیا پہ کیا کیا باتیں گردش کرتی ہیں، کیسے کیسے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ لاسٹ ٹائم میں نے پریس کانفرنس کی تھی، میں نے بتایا تھا کہ خلجی قوم تو ستارہ امتیاز ہے، تمام ثبوت میں نے صحافیوں کو پیش کیے تھے۔ یہ تو تاریخ بول رہی ہے، ستارہ امتیاز بول رہا ہے کہ خلجی قوم واگا بارڈر اور کرتار سنگھ بارڈر پہ آنے والے مہاجرین کو ویلکم کر رہے تھے۔ اور بہرحال یہ جو ہمارے جتنے گھر مسمار کیے گئے ہیں ان کا ازالہ کیا جائے۔ بہت غریب لوگ ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آج وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے شدید بارش میں، عورتیں بچے تمام کے تمام بھیگے ہوئے تھے، کل رات سے انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، عزیز و قریب ان کو کھانا بھجوا رہے ہیں، ان کا سامان، ان کے برتن، ان کے بسترے، ان کے کپڑے تمام ملبے تلے دبا دیے گئے ہیں۔ ہم تو ان اعلیٰ حکام سے بھی اپیل کرتے ہیں بلوچستان کی کہ بھائی وہ ہمارے اس مسئلے کا حل نکالیں، ورنہ تو احتجاج کے دو۔ اور دوسری بات، ایک بہت اہم بات، نفرت کی انتہا دیکھیں کہ جتنی گاڑیاں احتجاج کے آس پاس کھڑی تھی، اس کو ایک بختر بند گاڑی نے آ کے تمام گاڑیوں کو ڈیمیج کیا، جس میں کروڑوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہوا۔ بھائی آپ کو کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ لوگوں کی کروڑوں روپے کی گاڑیوں کو بختر بند سے آپ کچھ لیں، جس کے ویڈیو ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، اور جو بہت جلد ضرورت پڑے گی ہم میڈیا میں پیش کر دیں گے۔ تو اس ڈرائیور کے خلاف بھی ہونا چاہیے، اور جتنی گاڑیوں کو نقصان ہوا ہے اس کا بھی ازالہ ہونا چاہیے۔ بہرحال ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے مال املاک کو تو نقصان پہنچا ہے، ہمارے
خواتین کی تذلیل ہوئی ہے، ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا ہے۔ خدا اب مزید ہمیں مطلب تنگ نہ کیا جائے، ہم اپنی زمین پہ بیٹھے ہیں۔ اگر زمین گورنمنٹ کی بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو گولیاں مار کے وہاں سے نکالیں، مذاکرات کی راہ اپنائیں۔ سرکار ہمیں بولے کہ بھئی آپ کی یہ زمین پہ یہ لوگ قابض ہیں، اور دوسرا ایک پروپیگنڈا کر دیجیے افغان مہاجر ہے، اور انہی گھروں میں سے سرکاری ملازم بھی ہیں فورسز کی، انہی گھروں میں سے۔ یہ بات مطلب واضح رہے آپ لوگوں کو۔ لاتعداد خلجی قوم کے افسران موجود ہیں، لاتعداد فورسز میں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد رات کو جی ہمارے خلاف FIR کر دی گئی، کار سرکار میں مداخلت۔ دیکھیں میڈیا والے مجھے بڑا اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارا بڑے سے قریبی تعلق ہے، قوم والے بھی ہیں۔ ساری زندگی میں سینکڑوں پریس کانفرنس ہم نے کی ہوں گی، سینکڑوں ایجنڈوں پہ ہم نے بات کی ہوگی، آج تک کبھی کوئی بات جھوٹ ثابت نہیں ہوگی۔ کیا انہوں نے لکھا ہے FIR میں کار سرکار میں مداخلت، GDPO صاحب ان سے مذاکرات کرنے گئے اور جو ہے اس کے بعد انہوں نے تشدد آمیز رویہ اپنایا، ہاتھا پائی کی، تو اس کے بعد ہم نے FIR کی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ چیف جسٹس آف بلوچستان اس کا نوٹس لیں۔ اور دوسری بات اب بھی ہم احتجاج میں بیٹھے ہیں، اب بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں تمام افراد کے لیے، آئیں مذاکرات کریں، ہمیں تحفظ فراہم کریں، ظالموں سے ہمیں چھٹکارا دلوائیں، ہم بالکل اپنے احتجاج ختم کریں گے، کیوں ختم نہیں کریں؟ ورنہ یہ احتجاج بڑھتا بڑھتا شہر کی طرف آئے گا، چاہے اس میں آپ ہمارے اوپر 100 FIR اور کرتے ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم لاچار ہیں اس ٹائم۔ ہم خود کو بچانے کے لیے ہر قسم کے احتجاج پہ جائیں گے، کوئی ہمیں کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں ہے کسی احتجاج سے، ایک نہیں 100 FIR کریں، جب تک ہماری زندگی ہے حق اور سچ ہم بولتے رہیں گے۔ باقی تمام اقوام سے میں دوبارہ اپیل کروں گا کہ خدا را یہ نفرتوں کی دیواریں آپ نہ اٹھائیں۔ خلجی قوم بتا چکا ہوں کہ انہوں نے تمام زمینیں خریدی ہیں اور اپنی زمین پہ بیٹھے ہیں، اگر کسی زمین پہ کوئی مسئلہ ہے تو بالکل وہ ان کو نوٹس بھجوائیں، قانونی کارروائی کریں، لیکن قتل و غارت نہ کریں۔ قتل و غارت کسی بھی صورت ہمیں قبول نہیں ہے۔ جی فرمائیں۔